بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیسے کروا پائے؟ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان یعنی وصال سلطنت کے بارے میں آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش نافرمان جنات سے کیسے کروائی مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں اسے اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور جس حالت میں ہو اسی حالت میں بھی بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جناتوں کو بتائی گئی جو علم الغیب کا دعویٰ کرتے تھے اور انسان سمجھتے تھے کہ یہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں وہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں، بس کچھ ہی سیکنڈ میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش بھی تھے، نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ تو آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہے یعنی پیغمبر رہے اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت ہی زیادہ طاقتور نبی رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی حکومت ہواؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بولیاں بھی آپ جانتے ہیں۔ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت اور یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ سے ہی قابو ہو سکتے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس جگہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا۔ اسی جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت المقدس کے معنی ہے پاک گھر، ایسا مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جب کر رہے تھے، تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تو آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ سلطنت آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر باقی جو کام بچا بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا، اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت لگ بھگ 40 سال رہی اور آپ کی حکومت کے 34 سال آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ اب ایک کام باقی تھا جو پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا، اور آپ کی عبادت کوئی عام لوگوں کی عبادت نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے اپنے محراب میں جا کر کہ 2 ماہ یا 3 ماہ آپ اسی جگہ کھڑے رہتے یا بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے، اور جنات یہ بات جانتے تھے۔ نفل شکرانہ تو آپ نے ادا کر لیے، اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں بکروں اور 12,000 بیل گائے وغیرہ کی قربانی دی اور دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ پاک میری حیات مبارکہ میں بیت المقدس کی تعمیر مکمل یعنی پوری ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے ہیں، ان کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہماری وہ اوقات نہیں، نہ ہی ہماری عبادت ایسی ہے، نہ ہمارے عمل ایسے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا آپ کے وصال کا یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا،
اور آپ کو خبر ہو گئی، آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ہو جاتا ہے ان جنات کے سامنے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی دعا سنی، آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی، وہ جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور آپ اب وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کا نام ہی ہے روح قبض کرنے والا، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی، اور ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصب پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی نہیں ملتی تھی، یعنی رات کو بھی کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے، مگر اب آپ جب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے، اور آپ سے اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب اپنے اعصاب پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سال گزر گیا، جناتوں کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل ہلے نہیں، اپنے اعصاب پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے، تو کیا جنات کو نہیں پتا چلا؟ تو سب سے بڑی بات کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محراب کے قریب بھی آتے، کیونکہ وہ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اسی لیے وہ اس جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یعنی پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا، اور دھیمک جیسے قرآن مجید میں دبات الارض اس کو مسلط کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اثر یعنی لاٹھی پر، اور یہ حکم دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو تم چاٹ جاؤ، کھا لو، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو، عصا کو پورا کھا لیا۔ اور جب آپ زمین پر تشریف لائے یعنی زمین پر آ گئے تو اس وقت راز کھل گیا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور جناتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے، راز کھل گیا۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کے بارے میں پتہ ہے اور بہت سے یہ قدرت کے راز جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جنات سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم الغیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ وہ خبریں اللہ پاک وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے،
لیکن غیب دان بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح جو جنات سرکش تھے، نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آ سکتے ہیں۔ دیمک نے بھی چاٹا تو لکڑی کو چاٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو چھوا تک نہیں، اور 1 سال تک وہ جسم مبارک اسی حالت میں تر و تازہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے دنیا کے لیے کہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم مبارک کو کیڑے نہیں کھا سکتے، وہ اسی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریف نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ہم پہچانیں۔ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں ٹالتا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی، یعنی مسجد اقصی کیسے بنائی تھی۔ اور دوستو، آج کل آپ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے اسی مسجد اقصی کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کے کتنے بے قصور مسلمان قتل کر چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد صرف مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔